تفصیلی خطاب آج کے دن کے حوالے سے اور اس کے پاکستان کی اہمیت اور اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، انشاءاللہ استاذ محترم حضرت مفتی محمد صاحب ہی کا ہوگا۔ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا آپ نے سنا ہوگا، تو اس سلسلے میں میں حاضر ہوا تھا آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، درخت لگا رہے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں یہ درخت پھل دے گا؟ یعنی اس حدیث میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی حوصلہ شکنی فرمائی کہ کل کی خبر نہیں ہے، اور یہ درخت 5 سال 10 سال 15 سال اس کے بعد جا کے صحیح طرح سے پھل دے گا، اور موت کا کچھ علم نہیں ہے کہ کل موت واقع ہو جائے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ میں نے یہ حدیث جب میں مدرسے میں داخلہ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت کسی واعظ سے میں نے یہ حدیث سنی، تو میرے ذہن میں ایک چیز بیٹھی، ایک خیال آیا کہ اسلام دنیا داری سے منع کرتا ہے، گویا اسلام رہبانیت کا سبق دیتا ہے۔ یہ خطیب کی، واعظ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی حدیث بیان کرے تو اس سے متعلق تمام فقہی مسائل اور اس سے متعلقہ تمام حدیثوں کو بیان کرے۔ لیکن شاید ان واعظ نے صرف اتنی حدیث بیان کی، میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ درخت ورخت لگانا، گھر ور بنانا، زیادہ پڑھنا لکھنا، زیادہ ترقی کی کوشش کرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اچھا، یہ شعر جب بھی میں پڑھتا ہوں، مجھے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، رشتہ دار تو نہیں، ریلیٹو کہہ سکتے ہیں، KPK میں ہم جب ان کے گھر گئے رہنے کے لیے، انہوں نے اپنے تکیے پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا، تو میں جب سونے کے لیے لیٹتا تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ میں نے ان سے کہا حضرت یہ شعر بہت اچھا ہے، مگر یہ یہاں لکھنے کا نہیں ہے، اس سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اطمینان ہو کہ صبح عافیت سے اٹھ جائیں گے تو پھر تو ہم سوئیں گے، اگر یہ ہو کہ پل کی خبر نہیں ہے، رات کو پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو یہ یہاں لکھنے کا نہیں ہے۔ شعر بالکل درست ہے۔ تو ان وائس سے ہم نے یہ حدیث سنی تو میرا ذہن میں ایک بات آئی کہ جو سب کے ذہن میں آتی ہے، جو رہبانیت جس کا حضرت استاد صاحب جس رہبانیت کی بار بار نفی کرتے ہیں، وہ رہبانیت اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ دورہ حدیث میں مجھے اس حدیث کا جواب ملا۔ ہمارے جو صحیح مسلم کے استاد سے انہوں نے حدیث پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو انسان تو دور کی بات، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے فائدے اٹھائیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے استاد تو یہ حدیث کی عبارت پڑھ کے نکل گئے آگے، لیکن مجھے ایک دم زور سے دھچکا لگا، اور یہ 2 حدیثیں جب میرے سامنے آئیں تو اس موضوع پر پھر میں نے 2 گھنٹے بیانات کیے ہیں۔ یعنی ایک گویا اسلام کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام آپ کو بنانا کیا چاہ رہا ہے۔ درخت بھی دیکھیں، ترقی کی ایک اکائی ہے۔ درخت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی محنت تھوڑی ہے لیکن اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں جس درخت میں آپ کا مقصد ہوس نہ ہو بلکہ انسانیت کی خدمت ہو، بلکہ جانور بھی اس میں داخل ہیں، اور اس درخت لگانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ شکنی فرما رہے ہیں جس کا مقصد صرف آپ کی ہوس اور دنیا پرستی ہو۔ اور اسلام کا ایک اصول ہے، قرآن و سنت کا ایک مزاج ہے کہ قرآن و سنت ہمیشہ جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ جیسے والدین کے حقوق جہاں قرآن نے بیان کیے تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
والدین کو اف مت کرو. اب فقہا یہاں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جس عرف میں اف کا لفظ برا نہ سمجھا جائے تو وہاں والدین کو اف کہنا جائز ہے. تو ہمیں یہ سوال ہوتا تھا کہ پھر اللہ اس اصولی بیان کر دیتے کہ والدین کو تکلیف نہ دو. یہ مثال دینے کی کیا ضرورت تھی جس کی اتنی ڈیٹیل ہمیں بیان کرنی پڑ رہی ہے؟ تو قرآن نے اصل میں اف کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے کہ اف کے لفظ میں انتہائی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے. تو اصل میں یہ لا بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کو معمولی نوعیت کی بھی تکلیف مت دو. تو یہ اصول اور قاعدہ ہے جو ایک جزئیے کے ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے لوگوں کو اس کا، لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک جزیہ ہے، اس کے ضمن میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ خیر کا کوئی بھی ایسا کام چھوڑ کر دنیا سے گئے جس سے انسان تو دور کی بات جانور فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا، یہ عمل آپ کا ضائع نہیں ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک درخت لگانے کی اتنی خیر ہے جتنی آپ کسی شخص کو تعلیم یافتہ بنا کے کسی اچھے ادارے میں بھیج کے، اور اس کے ہاتھ میں پاور آتی ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں قوم کی لگام آتی ہے، اور وہ پھر ایسے فیصلے کرتا ہے جس سے ملک کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو یہ صرف اس درخت کے بارے میں حدیث نہیں ہے جو بیج کے ذریعے لگایا جاتا ہے اور ایک مادی درخت ہے. اس میں تمام وہ درخت اور خیر کے کام داخل ہیں، رجال سازی اور انسانیت کی خدمت کے جتنے ذرائع ہیں یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. ایک مثال بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، اور میرے بارے میں مشہور ہے کہ کہیں کھڑا ہو جاؤں تو پولیس بلوانی پڑتی ہے وہاں سے ہٹانے کے لیے. تو اس لیے جلدی سے بس بات کو سمیٹتا ہوں. 2 مثالیں دیتا ہوں میں، 3 ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ 2 ہی بیان کر دوں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور سے، ان کا فون آیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ایک فیصلہ کیا ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کریں. جو حضرت استاد صاحب کا پیغام میں اب تک سمجھاؤں وہ یہی ہے جو میں اس واقعے کے ضمن میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ کیا ہے بالکل شریعت کے اگینسٹ ہے، آپ مفتی صاحب جمعے کے بیان میں جج کے خلاف بیان کریں. میرا اگر جامعۃ الرشید سے تعلق نہ ہوتا تو شاید میں 2 بیان، ایک ان کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، اور ایک والدین کے اصالہ ثواب کے لیے بھی 3 بیان ہو جاتے ہیں. جج کا نام لے کے یہ ایسا ہے، یہ دار اسلام سے خارج ہے، اور یہ یوں ہے اور یوں ہے، اور لاہوریوں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو ہم چونکہ یہاں تھوڑی بہت حضرت استاد صاحب کی مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، میں ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کروں گا تو پتہ نہیں دوبارہ بیان کے قابل رہوں یا نہ رہوں. اس سے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے توہین عدالت اس فیصلے کے خلاف جب بات کروں اور اس طرح سے تقریر کروں تو ہو سکتا ہے میں اندر ہو جاؤں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھو، گورنمنٹ کی طرف سے ہائی کورٹ کا جج آپ کے لیے اپنے بچے کو بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 3. میں نے کہا تینوں کے بارے میں یہ عزم کر لو کہ تینوں کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے، اور پہلے سے ان کی اسی حساب سے تربیت کرو کہ دیکھو بیٹا، ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ 100% شریعت کے خلاف کیا ہے، میں تمہیں سپریم کورٹ کا جج اس لیے بنا رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں کرنا. 3 کو بناؤ گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک بن جائے گا. اور اسے پہلے سے وہ ماحول دو، پہلے سے آپ کا یہ ویژن ہو تو اسی حساب سے انشاءاللہ اس کی تربیت ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے آفر کی، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی نا، تو مصر کا بادشاہ ایک دم، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، فارم میں آ گیا اور بہت خوش ہو گیا یوسف علیہ السلام سے کہ بھئی مانگے کیا مانگتے ہیں آپ.
یوسف علیہ السلام اس وقت کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک بہترین مدرسہ بنا کے دے دیا جائے، مجھے ایک بہترین خانقاہ بنا کے دے دی جائے، مجھے 1000 گز پہ ایک ایسی زمین دے دی جائے جس پہ ایک بہترین مسجد ہو، جہاں کیونکہ مصر کا سب سے بڑا دینی مسئلہ کیا تھا؟ قوم مشرک تھی، توحید پرست نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں مسجد بنا لوں گا، میں اگر مدرسہ بنا لوں گا تو میری خیر بہت محدود ہوگی۔ مسجد مدرسے کی ضرورت اور اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے اور مستقبل میں وزیر خزانہ کی جو ویلیو ہوگی وہ کسی اور کی ویلیو نہیں ہوگی، اور جو اس قحط کے زمانے میں ملک کی معیشت کو بحال رکھنے کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بھی وہی شخص بنے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً آفر کی، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں، نگران بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، انی حفیظ علیم۔ اور یہ آفر برائے آفر نہیں تھی، بلکہ اپنی قابلیت کو ثابت کیا کہ زمین کے خزانوں کا وزیر بننے کے لیے 2 چیزوں کی اہلیت ضروری ہے۔ ایک علم ہونا چاہیے، اکاؤنٹنگ کا علم، شماریات کا علم، اکنامکس کا علم، وہ اللہ نے معجزاتی طور پر مجھے عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات دیانت داری، کہ وزیر خزانہ ایسا نہ ہو کہ اس سے خزانے کی حفاظت کے لیے 10 آدمیوں کو اس پر متعین کرنا پڑے کہ یہ نہ خزانہ کھا لے کہیں۔ آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جتنا خطرہ وزیر خزانہ سے خزانے کو ہوتا ہے اتنا خطرہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ فرمایا حفیظ، میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا، محافظ ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان 2 چیزوں کی بیس پر وزارت مانگی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اور آپ محنت کر کے یا اپنے طلبہ کو محنت کرا کے ان کے اندر ہم یہ قابلیت پیدا کر دیں، دیانتداری پیدا کریں اور ان میں اتنی مہارت پیدا کر دیں کہ کل وہ بھی یہ درخواست دینے کے لائق بنے کہ ہمیں جج بنا دیں، ہمیں آرمی کا آفیسر بنا دیں، ہمیں آپ بیوروکریسی میں ایک بڑا عہدہ دے دیں، ہمیں وزیر خزانہ بنا دیں، اور یہ قابلیت ہو، تو یوسف علیہ السلام نے اس وزارت کے ذریعے مصر میں انقلاب کا ذریعہ بنے، تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس طرح سے انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو یہ اس مثال کے بعد میں کوشش کروں گا تیسری مثال آپ کے سامنے نہ دوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کروں۔ مجمع الفقہ الاسلامی بورڈ جو بنایا گیا ہے، مجمع العلوم اسلامی جو بورڈ بنایا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے رجال تیار کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راہ میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ